تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت سیدہ سکینہ کون تھی؟ واقعہ کربلا میں ان کا کیا کردار ہے؟ سیدہ سکینہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام سیدہ سکینہ سے کس قدر محبت کرتے تھے؟ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب رباب کی صاحبزادی تھی۔ تاریخ میں آپ کے 3 نام امینہ، امنیہ اور آمنہ ہیں اور لقب سکینہ یعنی وقار و سکون درج ہے۔ آپ ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھیں۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ سکینہ اپنے پورے وجود کے ساتھ جمال ازلی میں محو رہتی ہیں اور دن بھر عبادت پروردگار میں غرق ہو کر خدا سے راز و نیاز کرتی ہیں۔ تاریخی کتابوں میں آپ کی تاریخ ولادت معین نہیں ہے، لیکن انہیں اپنی بہن سیدہ فاطمہ سے چھوٹی ہونے کا کہا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سیدہ سکینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بعض ماخوذ میں ان کی اس محبت کی عکاسی کرتے ہوئے منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت سکینہ کی محبت میں درج ذیل اشعار کہیں: تمہاری جان کی قسم میں اس گھر کو زیادہ چاہتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں، ان دونوں کو چاہتا ہوں اور اپنے مال کو اس راستے پر خرچ کرتا ہوں اور کوئی اس میں میری سرزنش نہیں کر سکتا۔ مقاتل کی کتابوں کے مطابق سیدہ سکینہ واقعہ کربلا میں موجود تھی اور انہی منابع کے مطابق روز عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ سے آخری مرتبہ خدا حافظی کے لیے آئے اور ان سے وداع کیا۔ پھر سیدہ سکینہ کے پاس گئے جو خیمہ کے ایک کونا میں گریا کر رہی تھیں۔ آپ نے ان سے صبر کرنے کا کہا اور گود میں لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور یہ اشعار پڑھے: اے سکینہ، جان لو کہ میرے بعد تمہارا گریہ زیادہ طولانی ہوگا، پس جب تک تمہارے باپ کے جسم میں جان ہے اپنی ان حسرت بھری آنکھوں کے آنسوؤں سے ان کا دل مت جلاؤ۔ اے خیر النساء، میرے مرنے کے بعد اب رونا تمہارے لیے صحیح ہے۔ حضرت سکینہ کو اپنے زمانے کی سب سے نیک، عاقل، خوبصورت، متقی، عقل مند، خوش اخلاق بچی شمار کیا جاتا تھا۔ فضل و کمال میں اس حد تک پہنچی ہوئی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، وہ اکثر ذات حق میں غرق رہتی ہے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے دلخراش مناظر کو نہایت ہی صبر و حوصلے سے برداشت کیا۔ آپ واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ تھیں۔ آپ نے اپنے بابا کی آواز استغاثہ کو سنا اور پورے وجود کے ساتھ ماں، بہن اور پھوپھیوں اور دیگر اسیر خواتین کے درد علم کو بخوبی درک کیا۔ یہی نہیں کہ بلکہ اپنے سے چھوٹے بچوں کی سرپرستی اور دلجوئی کی۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا جانتی تھی کہ ان کے بابا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نفاذ، بدعت اور دینی انحرافات کے خاتمہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے خونی منظر اور نیزہ پر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کا سربریدہ دیکھنے کے باوجود آپ کے ثبات و عزم میں ذرا برابر بھی تزلزل پیدا نہ ہوا۔ لیکن جب 11 محرم کو اہل بیت حرم کو قیدی بنا کر لے جایا جانے لگا اور نامحرموں کی نظریں خاندان اسم و طہارت پر پڑیں تو آپ نے بہت کوشش کی کہ ان کی ناپاک نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ لہٰذا فرمایا، میرے بابا کے سر کو قافلے کے آگے لے جاؤ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور خواتین عصمت و طہارت پر ان کی نظریں نہ پڑیں۔ امام حسین علیہ السلام کی چہیتی بیٹی سکینہ نہایت ہی شجاع و بہادر تھی۔ انہوں نے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی حقانیت کو ثابت کیا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی عظمت و منزلت اور کلام کی فصاحت و بلاغت نے کسی میں اتنی جرت پیدا نہ کی جو گستاخی و توہین کرتا، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ مبہوت بیٹھا رہا، بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ کی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا تو تمام اہل شام مبہوت و حیران رہ گئے تھے۔ چنانچہ سیدہ سکینہ نے یزید بن معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے یزید، میرے بابا کو قتل کر کے خوش نہ ہو، کیونکہ وہ خدا اور رسول کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ دعوت الہی کو قبول کرتے ہوئے اور شہادت کے درجے پر فائز ہو کر سید الشہداء بن گئے۔ لیکن اے یزید، جان لے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے عدالت الہی کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اس لیے اس دن کے جواب کی تیاری کر، لیکن تو کس طرح جواب دے سکے گا؟
حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ جب تک زندہ رہیں امام حسین علیہ السلام کے مشن کو عام کرتی رہیں، اور ایک دن قید خانہ شام میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے خالق حقیقی سے جا ملی، اور غربت کے عالم میں بے کس و مظلوم بھائی امام سجاد علیہ السلام نے اسی زندان میں آپ کو دفن کر دیا، اور آج آپ کا روزہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔